بڑے محکمے کی طرف سے آئے تو میں اتنی مشاورت کے بعد آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اب اس میں کیونکہ میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، کسی کو بڑے گھر سے فون آیا، کسی کو چھوٹے گھر سے فون آیا، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اپنے چیئرمینز کو اجازت دی کل کہ یار آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، وائس چیئرمینوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں نے ان کو حلفاً اجازت دی دل سے کہ یار میں راضی ہوں، میرا اللہ وارث ہے، آپ جس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، اقتدار کے ساتھ جانا چاہتے ہو، جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہو، میری طرف سے آپ آزاد ہو۔ تو یقین جانیے میں ان سب کی اور سٹیج پہ بیٹھی اپنی قیادت کی جو سرگودا عوام دوست کی قیادت ہے، میں ان سب کا مشکور ہوں، ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ۔ دلیر ہے، دلیر ہے، احمد حمید دلیر ہے، دلیر ہے، دلیر ہے، احمد حمید دلیر ہے، دلیر ہے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، میں نے جتنے آپ دوستوں کو سنا، آپ بتائیں یہ فیصلہ آپ کا ہے انشاءاللہ۔ میرے ذمے تو صرف ڈیوٹی آپ نے لگائی کہ کھڑا ہونا، میں تو اب تک جو مختلف مشورے کر رہا تھا، مختلف دوستوں کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں آگے جاؤں اور پیچھے میرے دوستوں کے اوپر مشکلات آ جائیں۔ آج میں نے پہلی مرتبہ اپنی گھر کی دہلیز سے باہر اپنی مسز کو کسی جلسے میں بلایا، اس بات کا آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ احمد حمید کٹ گیا، پابند سلاسل ہو گیا، تو اس کے بعد اس پوری کمپین کو یہ لیڈ کرے گی انشاءاللہ۔ ہم تیری جیت انشاءاللہ، ہم تیرے جان نثار، ہم تیرے جان نثار۔ اس میں آپ کو روز مشکلات آئیں گی، آپ کو روز تھانہ کچہریوں سے ڈرایا جائے گا، آپ کو روز کچھ ساتھیوں کی طرف سے پریشر آئے گا، مگر آج آپ نے بھی حلف دے کر وعدہ کرنا ہے اور میں بھی آپ کو آج حلف دیتا ہوں کہ میں اللہ کو، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بولیں، اگر جو دوست نہیں دینا چاہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف دیتا ہوں کہ
اور سب کے ساتھ مل کر جو ہمارے امیدواران ہیں ان کی بھی پوری ایمانداری سے مدد کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دوستوں کا کام جلسے نہیں، ریلیاں نہیں، ایک ماہ کی صرف چھٹی ہے۔ اگر ایک ماہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس شہر کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، آپ لوگوں کی عزت کے لیے اگر ایک ماہ کی قربانی دے دی تو میں آپ کو 24 دنوں کی، تو میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حامد حمید ہو، اس کا گھر ہو، یہ عوام دوست گروپ ہو، ملک اشرف اوان ہو، ملک اشرف برہان ہو، یا میرا بھائی اکبر اوان ہو، یا ملک احمد نواز ہو، میرا چاچا احمد نواز گوندل ہو، صوفی اصغر ہو، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی تن من دھن سے خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو ساتھیو، انشاءاللہ تعالی ہم میارٹی ونگ کے ساتھ مل کر، ہم انشاءاللہ تعالی تمام جماعتوں کے نظریاتی لوگوں کے ساتھ مل کر، ہم تاجروں کے ساتھ مل کر، انجمن شہریان کے ساتھ مل کر، ہم وکلاء برادری کے ساتھ مل کر، مذہبی کارکنان کے ساتھ مل کر، ہم انشاءاللہ تعالی شہر کی چھوٹی بڑی تمام برادریوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اپنی چیمبر آف کامرس کی قیادت کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن بھی لڑیں گے اور اپنے شہر کا مستقبل بھی بچائیں گے۔ میں آج کے اس اکٹھ پر ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری سلیم صاحب کا جو آج اس پنڈال میں نہیں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حماد اکبر چیمہ صاحب کا جنہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے اس اکٹھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری فیصل چیمہ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ آئیے رولر حلقے کی تمام پی ٹی آئی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام کارکنان کا، وہ کارکنان پی ٹی آئی کے ہو، وہ کارکنان پیپلز پارٹی کے ہو، وہ کارکنان مسلم لیگ نون کے ہو، کیونکہ کارکنان ہی کسی کا حسن ہوتے ہیں۔ کارکنانوں کے سروں پر جماعتیں چلتی ہیں۔ جس دن ہم نے مریم نواز شریف کو واٹر سپلائی روڈ پر بلایا تھا تو پورا سرگودا گواہ ہے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ ہم نے استقبال کیا، اور 15 منٹ کا سفر 5.5 گھنٹوں میں ہم نے طے کیا، اور سرگودا کی شہری کے سارے تاجر ورکر بسنے والے گواہ ہیں کہ آپ کے اس بیٹے نے اور آپ تمام دوستوں نے، جس میں میری بہن ڈاکٹر نادیہ عزیز بھی تھی، ہم نے مل کر میاں محمد نواز شریف کے لیے اسٹیڈیم پورا بھرا تھا نہیں، اور میں آج چیلنج کرتا ہوں مجھے وہ آدھا بھر کے دکھاؤ۔ ہم تھے آپ کے ساتھ۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کے ساتھ تھے جو انکنڈیشنل تھے. ہم نے 44 سال میں آپ سے کیا مانگا؟ کوئی وزارت مانگی؟ میں آج ان کا قیادت کا قرض اتارنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے قیادت یہ بتائے کہ میرے والد نے 4.5 سال جیل کاٹی، کیا آپ نے اس کا قرض ادا کیا؟ میں نے جیل کاٹی 2 مہینے 17 دن، کیا دہشت گردیوں میں آپ نے وہ قرض ادا کیا؟ میرے خاندان کے بچے نیب میں ابھی آپ کے سامنے اگر اس بیٹی کو بلاؤں، اس کی عمر آج بھی میری بھتیجی کی وہ 5 سال ہے، جس کو نیب کا نوٹس آیا، آپ نے وہ قیمت ادا کی؟ میرے بھتیجے جو آج بھی 7 سال کا ہے، اس کو نیب کا جب نوٹس آیا کہ اپنے اثاثہ جات لے کے آؤ، تو میں اس کے کپڑے، اس کے کھلونے لے کر نیب کے دفتر گیا تھا. یہ قیادت کو یاد نہیں کہ اس وقت ان معصوم بچوں کو میں ساتھ لے کر گیا تھا کہ جب ہم نیب میں وہاں پہ پیشیاں بھگت رہے تھے تو میں تو نہیں رویا اسمبلی میں 5 سال. میں نے تو 10 سال آپ کو بلیک میل نہیں کیا. میں نے تو کبھی اپنے ان ظلموں کا آپ سے حساب نہیں لیا. آج آپ کے پیڈ سوشل میڈیا کے لوگ وہ میری کردار کشی کرتے ہیں، اجڑتی سوشل میڈیا کے لوگ وہ میری کردار کشی کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام گماشتوں کو، ان تمام لوگوں کو کہ جو بے بنیاد باتوں پہ الزامات لگاتے ہیں، جو کبھی مجھ پہ ٹف ٹائی کی فیکٹری کا الزام لگاتے ہیں، کبھی مجھ پہ کمیشن کا الزام لگاتے ہیں، کبھی مجھ پہ نوکریوں کا الزام لگاتے ہیں. ڈاکٹر نادیہ میری بہن بیٹھی ہے، ڈی سی سی کی میٹنگ تھی، میرے لڈے والے میں 2 بندوں کو ملازمتیں دی گئی، مٹھا لگ کے. میں نے ڈی سی سی میں احتجاج کیا، جنہوں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر ملازمتیں حاصل کی، پورا چک میرے گالیاں دے رہا ہے، میرے ساتھ لڑ رہا ہے. یقین کیجئے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، مجھے لیاقت علی چٹھے نے بتایا، شاید ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات بھول گئی ہو یا یاد ہو، اس نے کہا کہ کھورا ہی توڑے کا ٹر گیا ہے. میں نے کہا وہ کس کی اپوائنٹمنٹ ہے؟ کہتے ہیں جی عبد الرزاق ڈھلو کی. آؤ بیٹھو میرے ساتھ گول چوک کی مسجد میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آ جاؤ، حلف پہ بات کرو. اگر میں نے نوکریاں بیچی، اللہ مجھے عزت نہ دے. اگر ڈھلو تو نے نوکریاں بیچی، تو نے کمیشنیں لی، تو نے ٹھیکیداری کی، تو اللہ تجھے عزت نہ دے. حلف پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر لیاقت علی خان کا آپریشن کرتا ہوں، اگر اس کی فرم سے 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ کی رشوت کے پیسے نہیں گئے، میں الیکشن چھوڑ دوں گا. حلف دے مجھے، میں الیکشن چھوڑ دوں گا. اگر ڈاکٹر لیاقت علی خان یہ حلف دے آ کر کہ مجھ پہ جو پیسے ٹکٹ کے لیے دیے تھے، جس کی وجہ سے عبد الرزاق ڈھلو کو ٹکٹ نہیں ملی تھی، وہ حلف دے میں الیکشن چھوڑ دوں گا. آج بھی جو میرا ٹکٹ گیا، مجھ میں کیا خوبی تھی، کیا خامی تھی، میں نے کون سا پارٹی
ساتھ کوئی غداری کی؟ میں نے کون سا گورنر کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے کون سا اسپیکر کے الیکشن میں بکا تھا؟ میں تو وہ واحد سرگودے کا MNA تھا جو اس وقت کی حکومت کے سامنے کھڑا ہو کر بولتا تھا. میں بولتا تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون وہ چودھری عبدالحمید کی قرضدار ہے، وہ اہلیان سرگودا کی قرضدار ہے کہ اگر آپ نے ٹکٹ دیے تو حامد حمید MNA بنا، عبدالرزاق MPA بنا، ڈاکٹر نادیہ عزیز MPA بنی. تو میں قیادت سے پوچھتا ہوں آپ نے سرگودا کو کیا دیا؟ فنڈ کے لیے میں بھی جا کے روتا تھا، یہ میری بہن بھی جا کے مانگ کے لاتی تھی. عبدالرزاق ڈھلون کے کوئی شے نہیں دیندے سن، انہوں نے پتا کہ لٹ مار دا پروگرام ہے. نہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں کہنے والے کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں، اور یار سرگودا کو آپ نے کیا دیا؟ یونیورسٹی دی، ہاسپٹل دیا، کالج دیا، بتائیں کیا دیا؟ اگر نہیں دیا تو پھر سن لو سرگودا والوں، انہوں نے صرف آپ کو دھوکہ دیا، صرف آپ کو دھوکہ دیا. اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ آپ کو بیچے گا نہیں. میری بہن بیٹھی ہے، ان سے پوچھیں، میں نے 13 سے 15 تک تو اپنے فنڈ ہی میں نے دونوں MPs کو دیے ہوئے تھے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس گلی میں سیوریج ڈل رہا ہے، کس گلی میں ٹف ٹائل لگ رہی ہے، کہاں پہ کارپر روڈ بننے تھے. یہ میری بہن کو میں پوچھتا تھا یا عبدالرزاق ڈھلو کو پوچھتا تھا. آپ الزام لگاتے ہو، اگر آپ نے یہ روش بند نہ کی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سازش ہاسپٹل کے سامنے منگا کروں گا، سازش ہاسپٹل کے چوک میں آپ کے خلاف تقریر کروں گا، آپ کے خلاف کیمپ لگاؤں گا. آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تجاوزات کا آپریشن کس کے کہنے پہ ہوا. مجھے تو تاجران بھی بیٹھے ہیں، ندیم خاور صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے، مرزا فضل الرحمان صاحب موجود ہے، مرزا الیاس صاحب موجود ہیں جو میرے ساتھ کمشنر پہ جاتے تھے، زاہد اقبال کمبو صاحب ڈان جن کو خطاب دیا تھا وہ بھی بیٹھے ہیں، چاچا شریف دوبا، صوفی اصغر، بے شمار لوگ جو میرے ساتھ جاتے تھے. تو میں ابھی صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ دوستوں بھائیوں نے اور عوام دوست گروپ نے، سرگودا عوام دوست گروپ نے جو آج یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک یہ آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. اور انشاءاللہ تعالی اس گھر میں میرے خون میں وفا ہے، اسی لیے میں 40 سال کی بات کرتا ہوں. میرے خون میں وفا ہے، میں لوٹا نہیں ہوں، میں نے بے ضمیری نہیں کی. اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ التجا کرتا ہوں کہ الیکشن میں صرف 24 دن ہے، آپ سب کو حامد حمید بننا ہوگا. آپ سب کو گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے، کریا کریا آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو ووٹ مانگنے پڑیں گے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آج کے یہ حالات اس شہر میں بنے، مگر پیسوں کی وجہ سے آج ورکر کا اتصال ہے. آج جو کچھ یہاں پہ قاضی توسیم احمد اوان صاحب نے کہا تو میں ان کے بھی جذبے کی قدر کرتا ہوں.
میں مفتی عبدالاسلام کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں زاہد کمبو کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں حاجی رمضان صاحب کی قدر کرتا ہوں، وائس چیئرمین کی۔ آج تمام چیئرمینوں کی، تمام وائس چیئرمینوں کی اور چیئرمینوں کے چیئرمین ملک ارشد بسانہ کی میں قدر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، میں انشاءاللہ تعالی تن من دھن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ پوری کروں گا۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنا پیغام، ویڈیو پیغام بھی جاری کروں گا روزانہ کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں بڑے کٹ کی اجازت نہ ملے، ہو سکتا ہے ہمیں جلسے جلوس ریلیاں نہ نکالنے دے، ہو سکتا ہے ہمیں مرکزی دفتر کے لیے کہیں پہ اجازت نہ ملے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گھر ہی ہمارا مرکزی دفتر ہوگا۔ اگر اجازت ملی تو انشاءاللہ تعالی مرکزی